الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا إنا وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ربنا إنا أعطانا صلاتنا وكبراءنا فأزلنا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من عذاب العذاب الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن آتاني فقد آتى الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد آتاني ومن يعص الأمير فقد عصاني وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم دینی بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. یہ آبادی شاہ میاں رہوا بہت قدیم آبادی ہے اور اس آبادی میں اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اس آبادی میں تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اس آبادی میں 20-22 سال پہلے ہمارا کافی آنا جانا رہتا تھا اور قیام بھی رہتا تھا. وہ چہرے ہمارے نیاز بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بھائی جان یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے نائب ناظم صاحب کا خاندان یہاں بستا ہے، رہتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو اس مسجد کی حالت تھی، آج سالوں گزر گئے، گستاخی معاف ہو، آج بھی یہی حالت ہے. پتہ یہ چلا کہ شامیہ رہوا میں ایک زمانہ گزر گیا. یہاں آپ حضرات نے مدرسہ بھی قائم کیا، علماء بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تمام کے باوجود بھی آپ کی آبادی میں اب تک کوئی دینی بیداری، دینی انقلاب نہیں پیدا ہوا. اتنی بڑی آپ کی آبادی، آج جو تقریر امارت شریعہ کے نائب ناظم مولانا مفتی سوراب صاحب ندوی نے کی ہے، یہ تقریر تو ہزاروں کے مجمع میں ہونا چاہیے تھا. شامیہ رہوا کا بڑا طبقہ یہاں موجود ہوتا، ان کے پیغام کو سنتا، ایک اچھا پیغام لے کے جاتا. لیکن افسوس ہے آج ہم ذمہ دار کی محنت نہیں کرتے. ہماری نسلیں تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہیں، ہمارا نوجوان گمراہی کے راستے پہ کھڑا ہے، لیکن ہم ذمہ دار بس فارمیلٹی کو نبھا رہے ہیں کہ بس چلو کوئی علماء آئیں گے، دین کی بات ہوگی، سن لیں گے، چلے جائیں گے. ہم آج اہمیت ہم نہیں دے رہے ہیں. یہ بات بڑے خطرے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اور اس فکر نے آپ جیسی بڑی بڑی آبادیوں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. ابھی میں نے گیا ضلع کا دورہ کیا. گیا ضلع کے اندر بھی بڑے بڑے زمیندار ہیں، جیسے آپ لوگ زمیندار ہیں، نعمتوں والے ہیں، کھیتوں والے ہیں، کھلیان والے ہیں، ویسے ہی نعمت گیا ضلع کے اندر بھی بڑے بڑے کھیتوں والے، محل والے، زمیندار والے. 15 روز کا میرا وہاں پروگرام ہوا ماشاءاللہ. بڑی بڑی آبادیوں میں آبادی کا تمام نوجوان لگتا ہے کہ نافرمان ہے، تمام نوجوان لگتا ہے کہ نافرمان ہے. بڑی بڑی آبادی داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس آبادی میں نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے. گستاخی معاف کیجیے گا، میں ذرا امارت شریعہ کا ایسا خادم ہوں کہ میں چاپلوسی نہیں کرتا ہوں، صاف بات کہتا ہوں. تکلیف بھی ہوگی تو ہمارا کچھ بگاڑ بھی آپ نہیں سکتے. بات اللہ کی ہے، بات دین کی ہے، غور سے سنیے اور اپنی آبادی کو سنوارئے، اپنی آبادی کو سمجھائیے، نئی نسلوں کو دین سکھائیے، تربیت دیجیے. قرآن نے کہا، میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی تھی، قرآن نے کہا کہ بڑی تعداد نافرمانوں کی کل قیامت میں جہنم میں جائے گی. بڑی تعداد نافرمانوں کی کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گی. اس وقت میں ایک نوجوان نافرمان کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ربنا انا اعطانا صالتنا وکبراءنا فازلنا السبیل. قرآن نے کہا کہ بڑی تعداد نافرمانوں کی
شاہ مروا کے بزرگوں، ذمہ داروں، غور سے سنیے، بڑی تعداد، قرآن نے کہا کہ بڑی تعداد نافرمانوں کی جہنم میں جائے گی۔ اس وقت میں ایک نافرمان اللہ سے کہے گا کہ اے میرے اللہ، یہ ہمارے گاؤں کے ذمہ دار تھے، میرے گاؤں کے بڑے تھے، میرے سردار تھے، میرے گاؤں کے عالم صاحب تھے، میرے چچا تھے، انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، ہماری تربیت نہیں کی، میرے اللہ ہم گمراہ ہو گئے، میرے اللہ ہم گمراہ ہو گئے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، ڈبل عذاب، بڑا عذاب ان کو دیجیے۔ پھر میں عذاب، قرآن نے کہا کہ ڈبل عذاب آپ ان کو دیجئے جو ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری صاحب تھے، جنہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، میرے اللہ ہم گمراہ ہو گئے۔ ڈبل عذاب ان کو دیجئے اور اپنی آپ لعنت برسائیے۔ بزرگوں اور ذمہ داروں، شام الہوا ایک مضبوط آبادی ہے، بڑی آبادی ہے۔ آج بھی سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں ذمہ دار اپنے گھروں میں آرام کر رہا ہوگا۔ آپ نے اطلاع دی ہوگی کہ آج آپ کی آبادی میں علماء آ رہے ہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، تو علماء کی بات کو سننے کیسے آئے گا؟ مسجد تو آپ نے شاندار بنا لی، اللہ جنت دے ان کو، اللہ بڑا مقام عطا فرمائے۔ آپ کی آبادی کے ذمہ داروں کو فاروق اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے، معروف اعظم کل پرسوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تمام کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، جنہوں نے آپ کی آبادی میں مساجد کے تعلق سے، دین کے تعلق سے شاندار مدرسہ بنا کے آپ حضرات کو دیا، ساری نعمتیں دی۔ لیکن آپ جو حضرات موجود ہیں اپنی آبادیوں میں، ان نعمتوں کی قدر آپ سے نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، آپ محل بنا دیجئے، اپنے گھروں میں آرام کر لیجئے۔ آپ کی آبادی نافرمان گئی یہاں سے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے عیش و آرام کے بستر پر سو کر کام نہیں چلے گا، اور یہ مت سمجھیے کہ ہم سوئے رہیں گے اور بڑھاپے میں جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ اسی لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج جس آبادی میں جاتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بڑی تعداد نوجوان کی نافرمان نظر آتی ہے۔ ابھی میں گیا ضلع میں جگہ شیر گھاٹی کے علاقے میں سپاہی ایک آبادی ہے، میں بات کیا، بات کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، بڑا وہ سادہ بھولا بھلا وہ نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا، موبائل کے ذریعے سے گناہ کا عمل ہم بہت کرتے ہیں، ہمیں آپ بتا دیجئے کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا؟ وہ سادہ نوجوان تھا، اس نے اقرار کر لیا۔ آئے بڑی تعداد نوجوانوں کی نسلوں کی ہماری آبادی میں موجود ہے، اس کو تربیت کون دے گا؟ اس کو دین کون سکھائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن افسوس افسوس، آئے بڑی بڑی آبادیوں میں اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، کھیت دیا، کھلیان دیا، شاندار محل دیے، بستر پہ سوتے ہیں، لیکن اپنے پڑوس کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے بھائی کے لیے آپ کے دل میں کوئی گوشہ نہیں ہے۔ اس پہ دین کیسے آئے گا؟ ہماری آبادی میں بیداری کیسے آئے گی؟ اس کی فکر ہم میں نہیں ہے۔ تو مت سوچئے، کل قیامت میں اس کا اللہ سوال کرے گا۔ قبرستان ہے نا آپ کی آبادی میں، کل بھی آپ کی آبادی میں اظہر صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ پتہ یہ چلا ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس دن کی تیاری کیجئے، ایسا نہیں ہو کہ آپ کی آبادی کا نافرمان، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کے خاندان کا فرد اللہ کے سامنے کہہ لے کہ میرے اللہ، یہ ہمارے گاؤں کے بڑے تھے، جنہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، ہماری تربیت نہیں کی، میرے اللہ ہم گمراہ ہو گئے۔ ایسا نہ ہو جائے۔ پہلا پیغام، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ تو نہیں آئے، بڑے بڑے چودھری آپ کی آبادی میں کوئی نہیں آئے، جو حضرات آئے ہیں یہ پیغام لے کے جائیے، اللہ بڑی طاقت والی ذات کا نام
اللہ سے خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ بڑی طاقت والی ذات کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری پیغام، یہ پیغام یہ ہے، یہ قافلہ امارت شریعہ سے آیا۔ امارت شریعہ مسلمانوں کا شرعی نظام ہے، جماعتی نظام ہے، اور امارت شریعہ اس ملک میں اللہی نظام ہے۔ بات یاد رکھیے آپ حضرات، امارت شریعہ اس ملک میں کوئی انجمن کا نام نہیں، کوئی کمیٹی کا نام نہیں، امارت شریعہ اللہی نظام کا نام ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا، روزے کا، حج کا مطالبہ کیا ہے،